السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی پروگرامنگ اور پروگرامر سے ریلیٹڈ، اور ہم نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہوگا کسی بھی اچھے پروگرام کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس آف اینی گڈ پروگرام۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ایک اچھے پروگرام کی۔ تو فالوئنگ آر دا سم آف دا کریکٹرسٹکس آف اینی گڈ پروگرام۔ جب کبھی آپ کوئی پروگرام بنانے کا ارادہ کرو گے اور پلان کرو گے پروگرام کو، تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 9 کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یور پروگرام مسٹ بی کریکٹ، یعنی کہ جس پلان کے تحت آپ نے پروگرام بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جو اس کا آبجیکٹیو ہے، وہ کر رہا ہو۔ بگنرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ پروگرامنگ کی طرف ابھی آئیں گے اور چھوٹے موٹے جب آپ پروگرام بنائیں گے، تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی پروگرام آپ بناؤ گے تو کیا پتہ وہ رن ہو جائے، وہ پلے ہو اور کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ بھی دے دے، لیکن وہ آؤٹ پٹ نہ دے رہا ہو جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا۔ تو محض پروگرام کا آؤٹ پٹ آ جانا، اس کا رن ہو جانا، یہ اچیومنٹ نہیں ہے، یہ پروگرام نہیں کہلاتا ہے۔ پروگرام کیا کہلاتا ہے کہ وہ وہی کام کر رہا ہو جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے، واٹ اٹ از سپوز ٹو ڈو، جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہا ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک اچھے پروگرام کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آؤٹ پٹ آپ کو آؤٹ کم دے رہا ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا۔ سیکنڈ کریکٹرسٹکس آف اے گڈ پروگرام جو ہے وہ ہے یوزیبل۔ اٹ از ویری ایزی ٹو یوز کرنے میں آسان ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہم اور آپ جو پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل کو آپ سافٹ ویئر انجینئر بنتے ہیں، آپ ایک بڑی پبلک کے لیے کوئی پروگرام بناتے ہیں، تو جو آپ تو پروگرامر ہیں، آپ تو بہت اچھا سا اس کو سمجھ جائیں گے، اس کا یوز بھی جانتے ہوں گے، لیکن جس نے عملاً اس پروگرام کو آپریٹ کرنا ہے، یوز کرنا ہے، جو اس کے یوزر ہیں، وہ تو اتنے جینٹل مین نہیں ہوں گے، وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں جو ہے جو پروگرام بنانا ہے وہ اس اعتبار سے بنانا ہے کہ جو اس کا یوزر ہے، جو اس کا آپریٹر ہے، وہ اس کو ایزیلی یوز کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو سیکنڈ ون از اٹ از ایزی ٹو یوزیبل ہونا چاہیے۔ تھرڈ ون از ریلائبل۔ میں اسی پروگرام کو پریفر کروں گا ایز اے یوزر، پرچیز کرنا چاہوں گا جس پہ مجھے اعتماد ہو، مجھے یہ یقین ہو کہ یہ کام کرے گا بغیر فیلئر کے۔ اٹ ورکس وداؤٹ فیلنگ، اس میں فیلئر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے پروگرام پرچیز کیا، مہینہ 2 مہینہ میں کام کر رہا ہوں، اچانک اس میں کوئی فیلئر آ گیا، وہ کام ہی نہیں کر رہا، اس میں ایررز آ رہے ہیں، کچھ سچویشنز میں وہ کام کر رہا ہے اور کچھ سچویشن میں فنکشنالٹی اس کی کام ہی نہیں کر رہی۔ تو ریلائبل، پر اعتماد انداز میں اس کو یوز کر سکوں، یہ ایک اچھے پروگرام کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ون از انڈرسٹینڈیبل۔ جو پروگرام آپ بناؤ وہ ایزیلی کمپریہینڈ کیا جا سکتا ہو، کسی کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہو، سمجھایا جا سکتا ہو، اس کی کوڈنگ کو یا اس کے فنکشنز کو سمجھایا جا سکے۔ جب سمجھ میں آئے گا تو پھر اس میں ان فیوچر کبھی کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی اضافہ کرنا ہے، تو وہ ایزیلی کیا جا سکے گا۔ ادروائز جو ہے وہ یوزلیس ہو جائے گا کچھ عرصے، جب تک اس کی ریکوائرمنٹ ہے تب تک وہ فائدہ دے گا، اس کے بعد اس میں پرابلمز اگر کبھی اس کو اپڈیٹ کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو آپ پروگرام بناؤ وہ ایزیلی کمپریہینڈڈ ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہو۔ اسی طریقے سے ہم نیکسٹ کریکٹرسٹک کی بات کریں تو وہ ہے موڈیفائیبل۔ آپ کا بنایا ہوا پروگرام انہینسڈ اور اپڈیٹڈ کیا جا سکتا ہو، کیونکہ وقت کے تقاضے بڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے جب اپنا پروگرام بنایا تھا اس وقت
جس کمپنی کے لیے آپ نے پروگرام بنایا اس کی ریکوائرمنٹ 100 امپلائیز کی تھی، یا کسی اسکول کے لیے بنایا وہاں پر 500 اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے آپ نے بنایا، اب تقاضے بڑھ گئے ہیں، اب وہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہاں پر جو امپلائیز اسٹاف ہے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں تبدیلی آ گئی ہے، ان کے ایگزام کے کرائٹیریا میں تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ایز پر دا نیڈ جب تبدیلی ڈیمانڈ کریں گی، ان میں چینجز کرنی ہوں گی، تو آپ کا پروگرام اگر موڈیفائی ہو جانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو آپ ایزیلی کر پائیں گے، ورنہ آپ کو پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک سافٹ ویئر بہت کاسٹلی ہوتا ہے. ہر دفعہ ذرا سے تقاضے تبدیل ہونے پہ، ریکوائرمنٹ چینج ہونے پہ اگر آپ نئے سافٹ ویئر ہی خریدنے کی طرف جائیں گے تو کسٹمر جو ہے، جو یوزر ہے، وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گا، آپ کی کمپنی سے پروڈکٹ پرچیز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو موڈیفائیبل ہونا چاہیے. نیکسٹ ون از نمبر 6 کریکٹرسٹک از مینٹینیبل. اگر کوئی ان فیوچر کوئی ایرر آتا ہے، لیٹ سپوز کوئی ایرر اس میں آ جاتا ہے، جو اس کے یوزر ہیں، جو آپریٹر ہیں، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ آ رہا ہے، میں جب اس پروگرام کو یوز کرتا ہوں یہ ایرر آ رہا ہے، تو آپ کا پروگرام ان ایررز کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اس میں یہ آسانی سے بآسانی درست کیا جا سکتا ہو. یہ نہیں ہو کہ آپ پھر یوزر کو بولیں کہ نہیں جی جو چیز بنانی تھی وہ میں نے بنا کے آپ کو دے دی، اب ایرر آئے یا کچھ بھی آئے آپ جانو آپ کا کام. نہیں جناب، ایک اچھی سافٹ ویئر ہاؤس، ایک اچھے پروگرامر کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اپنے کلائنٹس کو کوئی پروگرام بنا کے دیتا ہے، اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو معاہدے میں کہیں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایررز آئیں گے تو وہ اس کو ریموو وہ کر کے دے گا. تو آپ نے اگر اپنے پروگرام میں یہ اچھا کمپریہینڈ ہے، پچھلی جو کریکٹرسٹک ہیں، جیسے اس کے اندر انڈرسٹینڈیبل ہونے والی ایبلٹی ہو، موڈیفائیبل والی ایبلٹی ہو، تو آپ ایزیلی پھر اس کو مینٹین بھی کر پائیں گے. نمبر 7 کریکٹرسٹک از فلیکسیبل. آپ کا ایک اچھا پروگرام جو ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اس کے اندر اگر بعد میں کچھ مور فیچرز ڈالنے ہوں، فار ایگزامپل جب آپ نے فرسٹ ٹائم پروگرام بنایا تو اس میں آپ نے پرنٹ کی سہولت نہیں رکھی تھی کہ جو بھی رپورٹ جنریٹ ہوگی وہ پرنٹ، اس وقت ضرورت نہیں تھی، تقاضا نہیں تھا، آپ نے پرنٹ کی سہولت نہیں رکھی. بعد میں آپ کو آپ کا یوزر، کسٹمر، کلائنٹ کہتا ہے کہ پلیز اس پروگرام میں آپ پرنٹ کی سہولت بھی بڑھا دیں. تو ایک اچھے پروگرام کی یہ خصوصیت ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ اگر اس کو موڈیفائی کرنا ہو، ٹھیک ہے، نئے فیچرز کے ساتھ، تو وہ اس میں کیا جا سکتا ہو. تو آپ کا ایک اچھا پروگرام فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے. 8th کریکٹرسٹک از جنرل. جب آپ کبھی ایک اچھا پروگرام بنانے کی کوشش کریں گے، معیاری پروگرام اور اسٹینڈرڈ پروگرام، تو اس کو جنرل ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ ٹو اسپیشلائزڈ، وہ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں کسی ایک کوچنگ سینٹر کے لیے پروگرام بناتا ہوں، میں کسی ایک ہاسپٹل کے لیے پروگرام بناتا ہوں، میں کسی ایک ایئر ٹریفک کنٹرول کا پروگرام بناتا ہوں، میں ایک کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور کا پروگرام بناتا ہوں، تو وہ پرٹیکولر ٹو دیٹ آرگنائزیشن صرف نہیں ہونا چاہیے. اگر بعد میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسی پروگرام میں تھوڑی سی چینجز کر کے یہ پروگرام کسی دوسرے جرنل اسٹور، کسی دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، کسی دوسرے ایئر ریزرویشن سسٹم، ٹکٹنگ سسٹم کے اندر اگر اس کو یوز کیا جا سکتا ہو تو یہ سب سے اچھا ہوگا. آپ نے ایک بینک کے لیے لیٹ سپوز پروگرام بنایا، آپ کے پاس دوسرے کلائنٹس آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ایک پروگرام بنا دیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ نے جو ایک پروگرام بنایا ہے وہ اتنا جرنل بنا ہوا ہو کہ آپ اس میں سلائڈس ہی چینجز کر کے، اس کے ہیڈر فوٹر چینجز کر کے، یا اس کے اندر ہی ڈیٹا انٹری کی نوعیت کو چینج کر کے آپ دوسرے بینک کو بھی وہ
یوز کرنے کے لیے دے سکیں. بہرحال کچھ سافٹ ویئرس تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہی اسپیشل پرپز ہیں, وہ خاص انہی کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا سافٹ ویئرس ایسے بھی ہوتے ہیں جو جرنل نیڈ کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں اور جو ایک بڑی پبلک کمرشل بنیادوں پہ یوز کیے جا سکتے ہیں. تو ایک اچھے پروگرام کی یہ صلاحیت کریکٹرسٹک بھی ہے کہ وہ جرنل ہوتا ہے, وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا. جتنا زیادہ جرنل ہوگا اتنی ایک بڑی جینٹری پبلک اس کو یوز کرے گی اور آپ ایزیلی اس سے ارن کر سکیں گے. دا لاسٹ کریکٹرسٹک نمبر 9 از ایفیشینٹ. جب کبھی آپ پروگرام لکھنے کی کوشش کریں, پروگرام ڈیزائن کریں, پلان کریں, تو اس کی ایفیشنسی کا تعلق اس سے بھی ہے کہ وہ ان نیسیسری ریسورسز کو یوز نہ کریں. پتہ چلا کہ ایک پروگرام جس میں پرنٹر کی ضرورت نہیں ہے, ان نیسیسری پرنٹنگ نہیں کرنی ہے, صرف اسکرین پہ اس کی رپورٹس کا دیکھ لینا یہی انف ہے, تو اس میں اگر آپ پرنٹر کو لازمی ایسیسری اور اس کے بغیر پروگرام رن ہی نہ ہو آپ انکلوڈ کر دیں گے تو گویا آپ نے پرنٹر کی ریسورس کو ویسٹ کیا. ایسے ہی کیمرہ ہے, اسکینر ہے, یا اور بہت ساری ریسورسز ہو سکتی ہیں. تو جتنی کی لازمی ریکوائرمنٹ ہے ان ریسورسز کو تو آپ یوز کریں, ادروائز آپ کا پروگرام ایفیشینٹ نہیں کہلائے گا. ایک ریسپٹ ہے, اسٹوڈنٹ کی فی ریسپٹ, ہر دفعہ آپ کا پروگرام اس کی 4 کاپیاں پرنٹ نکال دیتا ہے تو یہ تو آپ نے اپنے ریسورسز کو ویسٹ کیا. آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ آپشن رکھ دیں کہ بھائی جتنی آپ کو پرنٹنگ کی ضرورت ہے, اگر آپ 2 پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں اس ریسپٹ کے تو 2 نکالیں, 4 نکالنا چاہتے ہیں تو 4 نکالیں, 20 نکالنا چاہتے ہیں تو 20 نکالیں. ایسا فکس کر دینا کہ نہیں جی جب کبھی ریسپٹ تیار ہوگی اور اس کے 4 پرنٹ نکل جائیں گے تو یہ آپ کا اپنا ان نیسیسری ریسورسز کا ویسٹیج جو ہے آپ کے پروگرام کی ایفیشنسی کو متاثر کر دے گا. تو صرف اتنے ہی ریسورسز کو یوز کیا جائے جتنی ایز پر ریکوائرمنٹ ہے. تو آج کی اس ویڈیو کلاس کے اندر ہم نے پروگرام کے اچھے پروگرام کی کریکٹرسٹکس جانی. کریکٹ ہو, یوزیبل ہو, ریلائبل ہو, انڈرسٹینڈیبل ہو, موڈیفائیبل ہو, مینٹینیبل ہو, فلیکسیبل ہو, جنرل ہو, ایفیشینٹ ہو. یہ کچھ کریکٹرسٹک ہیں ایک گڈ پروگرام کی. اور ہم اور آپ جب کبھی کوئی پروگرام بنائیں گے اور انشاءاللہ ان فیوچر جب آپ کبھی پروفیشنل لیول پہ کوئی پروگرام بنائیں گے تو آپ کی کوشش ان سارے کریکٹرسٹکس کو انکلوڈ کرنے کی ہوگی, تبھی آپ جو ہے ایک اچھے پروگرامر میں شمار ہوں گے اور لوگ آپ پر ریلائی کریں گے اور آپ سے اپنے پروگرامز بنوائیں گے. ان سب فیچرز کا ہمیں پروفیشنل سطح پہ خیال رکھنا ہی ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.